بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کاپر کے بارے میں یعنی تانبے کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ انسانی جسم میں یہ ٹریس میٹل کے طور پر قلیل المقدار میٹل ہے۔ جگر، گردوں، دل اور دماغ میں موجود ہوتا ہے۔ کاپر کے فوائد میں جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ خون کو پیدا کرنے میں، خون کو بننے میں بڑی مددگار چیز ہے، اور اس طریقے سے افزائش خون کے لیے بھی ضروری، اور اس سے ہڈیاں جو ہیں وہ مضبوط اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، تحریک پیدا کرتا ہے، توانائی کا خزانہ ہے، چکنائی کے عمل تحول کو، استحالہ کو، میٹابولزم کے لیے ضروری ہے۔ کاپر حاصل کرنے کے لیے جب ہم قدرتی ذرائع کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو کاپر حاصل کرنے کی بہترین ذرائع جو ہیں وہ اینیمل سورس میں کلیجی، گردے اور گوشت جو مچھلی کا ہے، یہ بالترتیب اس کے علاوہ کشمش ہے جسے سوگی کہتے ہیں، اور کھمبیاں جو ہیں، ان کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے۔ آلو میں اور کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، یعنی آلو کے اندر بھی کاپر کشتہ تانبا موجود ہے، اور دودھ میں قلیل مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ نشاستہ دار غذاؤں میں 100 گرام میں کاپر کی جو مقدار ہے اس کو ہم یوں بیان کریں گے کہ اس کی کیٹاگرائزیشن کریں گے: اے گروپ، بی گروپ، سی گروپ اور ڈی گروپ، اور یہ قدرت کے کارخانے سے جو ہمیں اے گروپ کا جو ہے اس میں جو چھولیا ہے، اور اس کے اندر 0.97 مائکرو گرام پایا جاتا ہے۔ اب ہم اگلی جو چیزیں جن کے نام لیں گے یہ کم ہوتے ہوئے 0.72 پہ آ جائے گا، یعنی کہ اس کے بعد سویابین ہے، یہ تھوڑا اور کم، اور اس کے بعد خشک مٹر میں اس سے تھوڑا اور کم، اور جو کابلی چنے ہیں ان میں اور تھوڑا سا کم پایا جاتا ہے۔ پسے ہوئے چاولوں میں 0.72 پایا جاتا ہے۔ یہ اے گروپ کی کیٹیگری جو ہم نے آپ کو بیان کی ہے۔ اب ہم بی گروپ میں جب دیکھتے ہیں تو اس میں 100 گرام میں کاپر کی مقدار جو ہے وہ مائکرو گرام 0.66 سے بالترتیب ہم کمی کی طرف جائیں گے۔ مسور کی دال میں 0.66 پوائنٹ پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے باجرے میں اس کی مقدار تھوڑی اس سے کم، گندم میں اس سے تھوڑی کم، گندم کے آٹے میں اس سے مزید تھوڑی کم، اور جو چھنا ہوا آٹا ہے اس میں 0.19 مائکرو گرام ہوتا ہے۔ یعنی یہ مزید جیسے ترتیب میں ہم نے زیادہ مقدار میں جو ہے جن اشیاء میں ان کو بالترتیب کم مقدار والی اشیاء کی طرف آئے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب ہم اگلی بات کرتے ہیں گروپ سی کی، اس میں جو دھنیا سبز جو ہے اس کے اندر کاپر کی مقدار جو ہے یہ 100 گرام میں جو 0.53 یعنی تیسرا گروپ جو ہے اس میں 0.53 دھنیا سبز جو ہے اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے، اور چکندر جو ہے اس کے اندر 0.2 اور 20 تک ہوتا ہے، اور آلو میں بھی 0.20 اور گاجر میں 0.19، اور اسی طریقے سے کچے ٹماٹر میں بھی 0.19 مائکرو گرام تک پایا جاتا ہے۔ اور اب ہم ڈی گروپ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ پھلوں میں تانبے کی مقدار کا تعین جو ہے وہ انالیسز میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پھلوں میں 100 گرام کا جو ہے اس کو ہم بیان کریں گے کہ ایک 100 گرام پھل کے اندر اس کی کتنی مقدار پائی جاتی ہے۔ مالٹا اس میں 0.58 کاپر مائکرو گرام پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو کیلا ہے اس میں اور ناشپاتی میں
ایکولنٹ دونوں میں برابر ہے، اور 0.40 کے قریب جو ہے اس میں پایا جاتا ہے۔ انناس میں 0.36 ہے، امرود میں 0.34 اور آم میں 0.22 ہے۔ کاپر کے مرکبات جو ہیں یہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ طبی نقطہ نگاہ میں اطباء قدیم اور دور جدید کے اطباء بھی اس کو استعمال میں لاتے ہیں، لیکن سورسز جو ہیں ہمیں وہ جڑی بوٹیوں کے اندر، بہت ساری جڑی بوٹیوں میں بھی کاپر کی مقدار پائی جاتی ہے جو نیچرل سورسز کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو اگر ہم اینیمل سورس میں جو جڑی بوٹیوں اور ادویاتی اینیمل سورسز جو ہیں ان میں یہ جو جنہیں ہم کینچوے کہتے ہیں یا گڈوئے کہتے ہیں، جو مچھلی کو پکڑنے کے لیے جو کنڈی کو لگا کے مچھلی کو پکڑی جاتی ہے، اس کے اندر بکثرت جو ہے وہ تانبا پایا جاتا ہے۔ تو یہ کشتہ تانبا کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ جڑی بوٹیوں کے اندر بھی کشتہ تانبا جو ہے ان سے بھی حاصل کر لیا جاتا ہے، اور یہ انسانی جسم کے لیے بہت ضرورت کی چیزیں ہیں۔ ان کشتہ جات کو آپ نمکیات کہہ لیں، ان کو مرکبات کہہ لیں، ان کو ٹریس میٹل کہہ لیں، ان کو منرلز کہہ لیں، ہے کشتہ جات، لیکن کشتہ جات کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے سورسز اطباء کے، آج بھی اطباء کے پاس جو کشتہ جات کے جو سورسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ایک چیز کے لیے بہت ہی زیادہ مرکب کشتہ جات یعنی مرکبات ہیں کشتہ جات۔